لی، 20ویں پہ سجا لی، اور یعنی کہ اللہ اکبر کبیرہ 10ویں پہ محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں اس کا انکار نہیں کر رہا، کرنا چاہیے، معمولات اہل سنت میں سے ہے. لیکن ذرا دیکھو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی دیتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرا لیا کرو، رسول اللہ کی محفل سجا لیا کرو. جب تمہارے بچوں کی ختنہ آتی ہے تب کیوں ڈھولک کے بجواتے ہو؟ جب تمہارے بچے نوجوان ہو جاتے ہیں، شادی کے لائق ہو جاتے ہیں، پھر کیوں 2-2 لاکھ روپے کی یعنی کہ ناچنے والی رقاصاؤں کو بلا کے ان کے اوپر تم لٹاتے ہو؟ کبھی شیخ چلی کا پروگرام کرایا جاتا ہے، کبھی عثمان بھارتی کو بلایا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مناگر کے زندہ دل مسلمانوں، کیا تمہارا پیسہ اتنا سستا ہے شیخ چلی پہ لٹانے کے لیے، معاذ اللہ ناچنے والی پہ لٹانے کے لیے، یعنی کہ نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے، یعنی کہ دل اجازت نہیں دیتا ہے اور گناہوں کے کام میں پیسہ خرچ کر دیتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. گناہوں پر مدد مت کرنا، نیکی پر مدد کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور نیکی، کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. نبی نے فرمایا تھا عائشہ کسی کی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا، اس لیے کہ جو نیکی اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے، جو گناہ اللہ کو ناراض کر دیتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے. ارے نیکی تو وہ چیز ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو، راستہ صاف کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا راستہ صاف کر دے. بات سمجھ رہے ہیں؟ محفلیں کرایا کرو خوشی کے موقع پہ، محفلیں کرایا کرو، امام صاحب کو بلا کے دعائیں کرایا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. گناہوں سے بچو، بے نمازی پن سے بچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے پیار کرنے والوں، مدینہ شریف کے آقا کا جو فرمان ہے وہ بھی ہمیں سینے سے لگانا پڑے گا، ہمیں محبت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. گناہوں سے بچنا پڑے گا اور ہمیں جو ہے بے نمازی پن سے بچنا پڑے گا. سود سے بھی بچو، شراب سے بچو، سٹے سے بچو، غیبت سے بچو، چغل خوری سے بچو، بد زبانی سے بچو، گالی گلوچ سے بچو، فحش کلامی سے بچو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو. کسی مسلمان کی جو ہے عیب جوئی بھی مت کرو، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے ماں باپ کی نافرمانی بھی مت کرو، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ اکبر. ان گناہوں سے بچ جاؤ، بڑے بڑے گناہوں سے. رزلٹ کیا ملے گا، نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے؟ رب فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جانا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صرف بڑے گناہوں سے بچ جانا. اللہ فرماتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم تمہارے ایسے ہی معاف کروا، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم تمہارے ایسے ہی وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں جنت الفردوس کی بچے گناہوں سے. یعنی کہ آج جو ہے اندازہ لگائیے مدینے والے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. زور سے بولو کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک مرتبہ سیر کے لیے نکلے. تو حالانکہ میرا موضوع چونکہ اس طرف زیادہ نہیں ہے، میں ادھر ہی آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. حضور کے ساتھ ایک صحابی تھا، حضرت ابو ذر غفاری. حضور پہنچے، پت جھڑ کا موسم تھا، پتے گرتے ہیں. حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک شاخ کو پکڑا، اس کو ہلایا، پتے گرنے لگے. آپ نے فرمایا ابو ذر. انہوں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا ابو ذر، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر 5 ٹائم کی نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں کما تحافت ھذا البرق عن هذه الشجرہ، جیسا کہ اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں. اندازہ لگاؤ ذرا نماز کی کتنی بڑی شان ہے. نماز سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. نماز پڑھنا چاہیے. اور بے نمازی کی قبر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اگر اپنی قبر میں روشنی کا انتظام کرنا چاہتے ہو، میری ماں بہنیں اپنی قبر میں روشنی کا انتظام کرنا چاہتی ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ نماز سے جو ہے قبر میں روشنی ہوتی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہر بندے کا مسئلہ ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں صحیح صاحب تعویذ دے دو، میرا بزنس لاس میں جا رہا ہے، میرا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے، میرا کام نہیں چل رہا ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں، صحیح صاحب نماز تو جس ٹائم کی مل جاتی ہے پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی کہہ رہا نماز جس ٹائم کی مل جاتی ہے پڑھ لیتا ہوں. نہیں میرے بھائی، اذان کی
کی آواز آتی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ارے نماز تو وہ چیز ہے میرے بھائی، ذرا بتاؤ، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہوگی، بتاؤ اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہوگا؟ جس کی زندگی میں روزہ نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہوگا؟ جس کی زندگی میں امام کا احترام نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں بتاؤ ذرا سوائے ٹینشن اور غم کے کیا ہوگا؟ اگر اپنی زندگی میں جو ہے انقلاب لانا چاہتے ہو، زندگی میں ہریالی لانا چاہتے ہو، تو ہمیں جو ہے 5 ٹائم کی نماز جماعت سے پڑھنا پڑے گی. نماز ہمیں بولو پڑھنی پڑے گی نماز. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، جب اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے تھے گھر میں، نماز پڑھتے تھے، وہ بات چیت کرتے تھے. جب نہ اذان کی آواز مسجد نبوی سے حضرت بلال کی آتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی بیویوں کے سارے معاملات کو چھوڑ کے مسجد نبوی میں آ جاتے تھے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، ایسا لگتا تھا حضور ہم سے بات چیت کرتے کرتے ایسے چھوڑ کر کے جاتے تھے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور جا کر کے سجدہ کرتے تھے. آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی کانوں میں تمہارے آواز آ جائے، پھر تو کتنا ہی بڑا بزنس مین ہو، پھر تو کتنا ہی بڑا تجارت کرنے والا ہو، پھر تو کتنا ہی بڑا جو ہے مرسیڈیز اوڈی گاڑی پہ چڑھنے والا ہو، سارے کام کو تیاق دے دے اور اپنے پیروں سے چل کے مسجد میں آ جا، سجدہ کر لے. جب تو سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو، اس نے کام چھوڑا میرے لیے، کاروبار چھوڑا میرے لیے، بزنس چھوڑا میرے لیے، ساری دکان بند کی میرے لیے. جب اس نے سجدہ کر لیا ہے تو آج جو ہے اس نے سارے کام میرے لیے چھوڑے ہیں، لیکن میں اب اس کا کام بگڑنے نہیں دوں گا، بلکہ میں اس کا کام بنا دوں گا اور اس کو میں وہاں سے رزق دوں گا من حیث لا یحتسب، جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا ہے.